السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ کی آیات نمبر 1 تا 7 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے،
بادشاہ کمال پاکی والا، عزت والا، حکمت والا وہ ہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے اوروں کو پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں جو ان اگلوں سے نہ ملے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں، تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان کوتکوں کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 2 رکوع، 11 آیتیں، 180 کلمے، 720 حروف ہیں۔ تسبیح 3 طرح کی ہے۔ ایک تسبیح خلقت کی کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش حضرت خالق قدیر جل جلالہ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت اور تنزیہ پر دلالت کرتی ہے۔ دوسری تسبیح معرفت کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کرے۔ تیسری تسبیح ضروری وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے۔ یہ تسبیح معرفت پر مرتب نہیں، جس کے نسب و شرافت کو وہ اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبی امی ہے۔ اس کے بہت وجوہ ہیں۔ ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے۔ کتاب شیعہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اسی پر نبوت ختم کر دوں گا۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ غایت حضور علم سے اس کی حاجت نہ تھی۔ خط ایک صنعت ذہنیہ ہے جو اعلی جسمانیہ سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ کلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو، اس کو اس کتابت کی کیا حاجت؟ پھر حضور کا کتابت نہ فرمانا اور کتابت کا ماہر ہونا ایک معجزہ عظیمہ ہے۔ کاتبوں کو علم خط اور رسم کتابت کی تعلیم فرماتے، اور اہل حرفت کو حرفتوں کی تعلیم دینے، اور ہر کمال دنیاوی و اخروی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام خلق سے عالم کیا۔ یعنی قرآن پاک سناتے ہیں عقائد باطلہ و اخلاق رذیلہ و خبائث جاہلیت و قبائل اعمال سے کتاب سے مراد قرآن، اور حکمت سے سنت و فقہ ہے، یا احکام شریعت و اسرار طریقت، یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے شرک و عقائد باطلہ و خبائث اعمال میں گرفتار تھے، اور انہیں مرشد کامل کی شدید حاجت تھی۔ یعنی امیوں میں سے اوروں سے مراد یا تو عجم ہے یا تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں، ان کا زمانہ نہ پایا، ان کے بعد آئے، یا فضل و شرف میں ان کے درجے کو نہ پہنچے، کیونکہ اصحابہ کے بعد لوگ خواہ غوث و کتب ہو جائیں مگر فضیلت صحابیت نہیں پا سکتے۔
اپنے خلق پر کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اس کے احکام کا اتباع ان پر لازم کیا گیا اور اس کے احکام کا اتباع ان پر لازم کیا گیا تھا، وہ لوگ یہود ہیں اور اس پر عمل نہ کیا اور اس میں سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود حضور پر ایمان نہ لائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے اور جو علوم ان میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہو، یہی حال ان یہود کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں اور اس سے نفع نہیں اٹھاتے، اس کے مطابق عمل نہیں کر پاتے، اور یہی مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہ موت تمہیں اس تک پہنچائے اپنے اس دعوے میں، یعنی اس کفر و تکذیب کے باعث جو ان سے صادر ہوئی ہے، کسی طرح اس سے بچ نہیں سکتے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے دور پاس رسوم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق دور پاس رسوم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام مبارک کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مجھے ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے خود بھی سنیں اور اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اس کی بیل والے آئیکن کو اور اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اور جہاں تک کہ صاحب آپ آواز کو آگے شیئر کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، ضرور لوگوں کو اس کے متعلق آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔